بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر خواتین حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، بڑا اچھا موضوع رکھا گیا ہے اس سیمینار کے لیے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو صرف عوام کی زبان جو ہے اس کا اور لغت کا یہ دو ویریبلز رکھے ہیں ہمارے سامنے، بلکہ وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. مثلا یہ جو تخلیقی لوگ ہیں یا کریٹو فکشن رائٹر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، عاصم صاحب ٹیلی ویژن کے ڈرامہ نگار ہیں، وہ جس طریقے سے نئے نئے لفظ شامل کرتے ہیں، نئے نئے ایکسپریشن زبان میں لاتے ہیں، پھر وہ عوامی بن بھی جاتے ہیں. کیونکہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض ڈراموں میں ایسے کلیدی کچھ جملے ہوتے ہیں جو پھر وہ جگہ جگہ گلیوں میں بازاروں میں وہ چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا دوسرے دائرے بھی اس میں شامل کر لینے چاہیے. اب دیکھیں، عوام کہتے ہیں اندیشہ ہے نقص امن، اور اس کو انہوں نے بامانی بنایا ہوا، کہیں ایسا اندیشہ جس سے امن خراب ہونے کا خطرہ ہے. لیکن زبان کے جو پیورسٹ ہیں وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، اندیشہ نقض امن ہے، کہ امن کے متضاد جو بات ہے یا امن کو نقیض کرنے والی امن کا، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ اس میں عوام اپنے طریقے سے شامل کرتے ہیں، بامانی انہوں نے پھر بھی رکھا ہے، اور آپ لاکھ سمجھا لیں گے لوگ اندیشہ نقص امن نہیں کہیں گے. بڑے بڑے رائٹر بھی نقص امن نہیں لکھتے. اچھا، اس طریقے سے میرا ایک دم ذہن اس طرف گیا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ لغت ہماری ایک جگہ جامع پڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لغت میں بھی اور بعض گائیڈ بکس میں بھی وہ ایک ہوتا نا کہ جی جمع کا آپ بول کے لفظ تو اس سے بعد مراد لینا. جیسے یہ ہے کہ تعزیرات پاکستان چھپ گئی تو کتاب ہے، تو ویسے تعزیرات کا لفظ جمع کا ہے. تو آپ گائیڈ بکس میں دیکھیں گے ابھی تک 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، ان میں لکھا ہوا ہے کہ تعزیرات ہندوستان چھپ گئی، یہ لکھا. تو وہ یعنی یہ نہیں کرتے کہ جب کوئی دوبارہ اسے کوئی گرامر بنانے لگتا ہے تو وہ اس کی جگہ ہندوستان ہٹا کے پاکستان لکھتے ہیں. تو چاہے جائے کہ جو کچھ سفر آگے ہو چکا ہے اسے بھی شامل کیا جائے، وہ تو اتنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے ہر لمحہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایک مستقل کام ہے کہ لغت جو ہے اس کے مطابق ہر سال ریوائز ہوتی رہنی چاہیے. اور آج تو یہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، تو اس میں ڈیجیٹل ورلڈ میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کا اپڈیٹ کرنے کا. تو یہ تو ہر سال و سال یہ ہوتے رہنا چاہیے جو نئے لفظ شامل ہوتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ ہے سند کا مسئلہ. سند کا مسئلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. جتنی مستند اس وقت لغات موجود ہیں ان کے بارے میں بھی اگر کسی کو آپ حوالہ دیتے ہیں نا کہ جو میں نے لفظ استعمال کیا یا آپ نور اللغات میں دیکھ لیں وہ ایسے ہی استعمال ہوا، تو وہ کہہ دیں گے جی وہ تو کوئی بہت زیادہ مستند نہیں ہے. آپ کہہ دیں گے فروز اللغات میں دیکھ لیں وہ بھی زیادہ مستند نہیں ہے. تو اب ہر بندے کی اپنی اپنی مستند لغت ہے، تو وہ مسائل بھی رہتے ہیں. لیکن ان جنرل عمومی طور پر یہ مسئلہ بالکل موجود ہے، کیونکہ اختلاف تو علمی دنیا میں ہمیشہ رہتا. بہت ساری باتوں کا ہمیں رہے گا کہ جی غالب نے یہ لبرٹی کیوں لی، میر نے یہ لبرٹی کیوں لی، وہ تو ہم کرتے رہیں گے یہ بات. لیکن اس کے باوجود ایک زبان آگے چونکہ بڑھتی ہے تو اس میں نئے لفظ شامل ہونے چاہیے. مثلا اردو میں مصادر کی بڑی کمی ہے. تو جب آپ کوئی مصدر بناتے ہیں تو اب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے کہ پہلے سے وہ درج نہیں ہے لغات میں. تو وہ تو بنیں گے، نئے لفظ بنیں گے، نئے مصدر بنیں گے، انہیں شامل ہونا چاہیے. کوئی نئے پیرایا اظہار آتے ہیں انہیں بھی شامل ہونا چاہیے. تو یہ بالکل ویلڈ ہے. لیکن یہ بھی کوئی بات اتنی ویلڈ نہیں کہ جو عوام جس طرح سے بھی کرتے چلے جائیں آپ اس کو لغت کا حصہ بناتے چلے جائیں.
اسٹینڈرڈائزیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، باقاعدہ بورڈ بیٹھتے ہیں اس کے لیے، وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اضافے ہو چکے ہیں ان میں جو قابل قبول سے لگتے ہیں ان کو وہ اسٹینڈرڈائز کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اسے شامل کر لینا چاہیے. اس کے لیے اس طرح کا ادارہ جاتی کام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ذرا مستند ہو جاتا. پھر بھی سارے کے سارے اجتہادات اس میں نہیں آ سکتے، کام آئیں گے جن پر، کیونکہ کنسنسس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا بلڈ ہوتا ہے. ہر وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سارے کے سارے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکتا.